सचवाला साहब, आपके मुताबिक इस्लाम हिंसा के लिए बढ़ावा देता है, इस्लाम अमन पसंद धर्म नहीं है? जी हाँ, देखिए कुरान जिस किताब का नाम है उसके बारे में ये दावा है कि वो अमन व शांति की किताब है, लेकिन अमन व शांति का दम भरने वाली किताब में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। कत्ल व क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, इसके मुश्तक़ात को, इसके डेरिवेटिव्स को जो है 170 बार दोहराया गया है और दावा है कि ये किताब अमन व शांति की किताब है। जी, मेरा ये कहना है। बार कत्ल व गारत का जिक्र आता है जवहरी साहब, तो फिर इस्लाम शांति का संदेश कैसे दे रहा है? वो तो कत्ल व गारत का संदेश दे रहा है, सचवाला साहब कह रहे हो। देखिए, ये एक्स मुस्लिम है, इन्हें समझना है तो चैनलों पर बैठ करके हम नहीं समझा सकते। इन्हें समझना है तो ये हमारे दारुल उलूम जामिअतुर रज़ा मंज़र इस्लाम में आए। इन्हें समझना है तो जामिअतुर रज़ा में आए। इन्हें समझना है तो फिकौसा शरीफ के मदरसे में जाएं। इन्हें समझना है तो बुजुर्गों की बारगाह में जाएं। चैनल पर बैठ करके इन्हें ये तो नहीं, देखिए अज़हरी साहब सुनिए ना, नहीं अज़हरी साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्स मुस्लिम की तादाद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्स मुस्लिम की अपनी फैन फॉलोइंग भी होती है, उन्हें लोग बाग जो है वो काफी पसंद भी करते हैं। सुनिए ना, वो सभी धर्मों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तमाम सभी धर्मों में जो होते होंगे लोग, तो एक्स मुस्लिम जो है उनकी तादाद भी बढ़ रही है। एक्स मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो आप उन्हें काउंटर कीजिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा है साफ लफ्जों में कि उन्हें यहाँ बैठ करके आधा घंटा में, 1 घंटे में, चलिए आधा घंटा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं 170 बार जिक्र आता है, कोई आपके पास कोई ऐसा जिक्र होगा, कोई ऐसी आयत होगी जो अमन शांति का संदेश देती होगी, कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उन्हें काउंटर कर सकें। पूरा कुरान अमन की बात कर रहा है, पूरा कुरान शांति की बात कर रहा है। इन्होंने एक एक आयत पढ़ ली होगी, जैसा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों कोई 26 आयत, कोई 24 आयत का जिक्र कर रहा था। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इससे मुहाफिज हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मा खुद लिया है। तो बहुत सारे आरोप इस्लाम पर आते रहते हैं और उसके जवाब आज की तारीख में जो चैनल व्यवस्था है, ये चैनलों पर दिए जा रहे हैं, तो चैनलों पर मुतमईन करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये मुतमईन होना चाहते ही नहीं है मैम, क्योंकि मुतमईन होने के लिए इनको चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। हमारे मदरसे में आए, हम इन्हें दावत देते हैं, मंदिर इस्लाम में, बरेली शरीफ में आए। मौलाना मुझे बोलने दीजिए। सचवाला साहब, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, ज़री साहब तो नहीं बता पाए, कुरान शरीफ की सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहां आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए, आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। ये आयत का आधा मतलब लेते हैं, आधी आयत पेश करते हैं। असल में ये आयत बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के लिए खास तौर पर कही गई है, इसीलिए इस आयत में कहा गया है मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल। और दूसरी बात, ये आयत कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराई है, ये असल में कुरान की आयत नहीं है। इस आयत को कुरान के लिखने वाले ने तलमूद और मिशनात से चुराया है। अब देखिए कि यहाँ मैं आपसे इस बात को वाज़ेह कर दूं, कुरान के मुताबिक जो काफिर है वो तो गोया शर्रुल बरिया है, वो इस जमीन पर जितने जीव जंत हैं उन सब से बदतरीन हैं।
बदतरीन खलाइक हैं, बदतरीन मखलूक हैं। तो गोया जो काफिर है वो तो इंसान ही नहीं, जबकि इस आयत में जो बात कही जा रही है मन क़तल नफ्सन, एक इंसान का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। असल में इस आयत से मुराद बुनियादी तौर पर काफिर नहीं बल्कि मुसलमान हैं। जो कोई एक मुसलमान का कत्ल करेगा गोया कि वो सारे इंसानों का कत्ल करेगा। कुरान के मुताबिक जो इंसान हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान के मुताबिक जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो इंसान ही नहीं। मुशरिकीन और काफिरीन को, लेकिन सचवाला साहब गलत को तो मारने की, गलत को तो खत्म करने की संदेश जो है सभी लोग देते हैं। कुरान में जो जिक्र है वो बेगुनाह के कत्ल को लेकर कहा गया है। नहीं, बेगुनाह का कत्ल नहीं है, उसमें मन क़तल नफ्सन कहा गया है, जिस किसी ने किसी इंसान का कत्ल किया। कुरान के मुताबिक मैंने आपसे पहले कहा कि आप यहाँ समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो। अज़हरी साहब कुछ समझाने की कोशिश भी करो ना, कुरान को समझाने की कोशिश भी करो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं समझाओगे तो सबको ऐसा लगेगा कि एक तरफा के बस सचवाला साहब ही जानते हैं, वही जानकार है और वही बोल रहे हैं। फिर लोगों को लगेगा कि हम मौका नहीं दे रहे हैं दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का। बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं इन्हें दावत देता हूँ। मैं यहाँ इनसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। देखिए मेरे शो में आपको बात नहीं करेंगे। देखिए मेरा मकसद इस्लाम को यहाँ पर किसी भी तरह से एक तरफा दावत देता हूँ, मैं इन्हें दावत देता हूँ, ये हमारे मदरसे में आए। अज़हरी साहब वो आएंगे मदरसे, वो उनकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन बुला रहा हूँ भाई, आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, आप आइए। आप मेरे शो में आए, उन्हें इतना डर है सचवाला साहब को कि वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस्लाम में तो ये भी लिखा है कि अगर आप इस्लाम छोड़ दोगे तो उनका कत्ल कर दो, ऐसा भी लिखा है। सचवाला साहब उस डर से अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आंखें नहीं दिखा रहे हैं, क्यों सचवाला साहब? जी हाँ मोहतरमा, मैं एक बात क्लियर कर दूं। देखिए मैं इस वक्त लगभग 60 साल का हो चुका हूं। मैंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ किया, उसके बाद दर्स निज़ामी से मैंने आलिम कोर्स मुकम्मल किया। लगभग 40 साल तक मैं उलमा की सोहबत में रहा हूं और 30 साल मैंने सऊदी अरब में गुजारे। वहाँ अरब उलमा से मेरा बाकायदा जो है उनके साथ जो है उनके मुनाकशा होता, उनके साथ जो है कई बार जो है मैंने गुफ्तगू की, बहुत सारे मसाइल पर जो है मैं उनसे बातचीत करता। ऐसा नहीं है कि जो है मैंने अचानक जो है एक रात को सोचा और दूसरे दिन मैंने इस्लाम को जो है छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी इस्लाम का जो है मुताला किया है। उम्महातुल कुतुब को मैंने पढ़ा है। मैं कुरान के मतन का मैंने जो है कुरान के मतन पर लगभग जो है 40 साल मैंने जो है उस पर जो है गौर किया है। ऐसा नहीं कि जो है मैं अचानक जो है मैंने इस्लाम को छोड़ा। आज मेरी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है। मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि मैं एक्स मुल्ला हूँ मोहतरम। मैं मदरसे में तालीम पाई है। ये जो मौलाना जैसे अल्फाज बोल रहे हैं, इससे ही इनकी नफरतें जाहिर हैं। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्हें दावत देता हूँ। ये जैसे चाहे वैसे है, आपके पास बिल्कुल नहीं। इन्हें यहाँ इन्हें तर्क देने की जरूरत ही नहीं है। आपने अलमायदा की आयत तो आपने पढ़ी, क्यों नहीं है हमारे पास? तो दीजिए ना, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ तो दीजिए ना, कहाँ बचा के रखेंगे उन्हें? जब एक तरफा बयानात को सुनकर लोग गलत समझेंगे, कहाँ बचा कर रखेंगे उन तर्कों को? कहाँ ले जाएंगे? तमाम जो ये शो देखने वाले लोग होंगे वो समझते हैं हमारे ये शो इस्लाम को देखने वाले लोग, जरूरी नहीं है ना इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी धर्म का लोग देख सकता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। बिल्कुल रहेगा, रहना चाहिए। हम उसका पूरा सम्मान करते हैं सर। लेकिन अगर कोई इस्लाम को, अगर आपके हिसाब से जैसा कि आप कह रहे हो कोई इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इनके मन में इस्लाम की नफरत है, तो उनको काउंटर कीजिए ना तर्कों से, ताकि और लोगों को ना बरगला सके। ये काम मैं आपसे कह रहा हूँ, खुलकर कह रहा हूँ, ये काम चैनलों पर नहीं होंगे। मैंने आपकी और भी बहुत सारी डिबेट देखी है। आप भी बहुत सारी डिबेट्स में आए हैं, तब तक तो आप तर्क देते रहते थे। आज क्या हुआ? आज क्यों तर्क नहीं दे रहे आप? तर्क हम हमारे हम इन्हें या आज की टॉपिक पर आपके पास कोई तर्क नहीं है? इस्लाम अगर अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा खून खराबा इस्लामिक मुल्कों में क्यों हो रखा है? आप चाहे तो मैं नाम ले दूंगी। अगर इस्लाम अमन पसंद देश है तो सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं में शामिल होने वाले लोग मुसलमान क्यों होते हैं? आपने घटनाओं का अगर वही घटना कोई यहूदी कर रहा है, वही घटना किसी और धर्म से हो रही है, तो आप उसे आतंकवादी नहीं सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। दुनिया के इस्लामिक देशों पर नजर डालें तो आप देखिए ईरान,
عراق، سیریا، یمن، لبنان، افغانستان، سوڈان، ازبیکستان، الجیریا، پاکستان، بنگلہ دیش. آپ بھی جانتے ہیں یہاں پہ خون خرابہ کتنا زیادہ ہے. آپ نے امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ آسٹریلیا کا نام آپ نے دیشوں کی بات کر رہی ہوں سر. ان لوگوں نے ظلم نہیں کیے. ارے سر آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا کہ اگر امن پسند ہے اسلام کے لوگ اور اسلام اگر امن پسند ہونا سکھاتا ہے تو اسلامک ملکوں میں اتنی خون خرابہ مار کاٹ کیوں مچی ہوئی ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. آپ سنیں نا تبھی تو. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہی میں اسلامک دیشوں کی بات کر رہی ہوں. اسلامک دیشوں کی گنڈا گردی کو اور مسلمانوں کی گنڈا گردی کو آپ آتنکوادی کہتے ہیں. اور اگر یہی کام دوسرا مذہب اگر کر رہا ہے تو آپ کو اس کو آتنکوادی کہنے میں سب سے زیادہ آتنکی سنگٹھن کون سے دھرم سے جڑے ہوئے ہیں؟ کون سے دھرم کے نام پر جہاد ہوتی ہے؟ یہ ذہنی طور سے بنائے گئے ہیں. اچھا مسلمانوں آئی ایس آئی بغدادی اسلامک اسٹیٹ کون ہے؟ آتنکوادی گروپ ہے. آتنکوادی گروپ ہے. لشکر طیبہ کیا ہے؟ جیش محمد کیا ہے؟ انڈین مجاہد ہو، جیش محمد ہو، ہم ان سب کی مدد مت کرتے ہیں. تو بھائی یہ کون ہے اور کون سے دھرم سے جڑے ہیں اور کس دھرم کے نام پر آتنک پھیلا رہے ہیں؟ ارے آپ ان کی صحیح آپ کرائیے جانچ. ان میں یہودی عیسائی اچھا کو ملیں گے اگر آپ صحیح سے ٹھیک معاف کیجیے گا مجھے. دنیا جانچ کرتی ہے ہماری دیکھیے آپ کی اور میری وہ حیثیت نہیں ہے. دنیا کی جو تمام ایجنسیز ہیں ہمیں کہیں تو بھروسہ کرنا پڑے گا نا. دنیا کی تمام ایجنسیاں سب خلاف ہو گئی ہیں. دنیا کی تمام ایجنسیز خلاف ہیں اسلام کے. مسلمانوں بالکل ساری ایجنسیز سبھی کو نفرت ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کی پراسپیرٹی ہو. کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ اس دیش میں تو راشٹرپتی ہوئے ہیں مسلمان. سچوالا صاحب آپ مجھے بتائیے کوئی سچوالا صاحب آپ مجھے بتائیے کیا واقعی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مارو، اس کے ساتھ غلط کرو؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ کوئی خون خرابے کا سندیش ہے؟ میں قرآن میں 20 ایسی آیتیں دکھا سکتا ہوں. قرآن میں ایسی آیتیں پڑھی ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو اپنے پڑوسی کافروں کو جو ہے سے قتال کرو. اپنے پڑوسی کافر، وہ کافر جو تمہارے قریب ہیں، اپنے پڑوسی کافروں سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو. اور کافر تمہارے اندر اپنے لیے مطلب غلظہ پائیں، شدت پائیں، سختی پائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن یہی نہیں بلکہ جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہندو مسلم بھائی، قرآن یہ نہیں سکھاتا. قرآن کے نزدیک ہندو اور مسلم بھائی نہیں ہیں. کافر اور مسلم بھائی نہیں ہیں. یا کافر اور مسلم تو دور کی بات ہے، قرآن تو خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم. اس طرح سے جو ہے جو آیتیں قرآن کی کہہ رہی ہیں کہ جو بھائی بھی بھائی کا نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے، بھائی اپنے بھائی کا دشمن ہے. جی اس لیے کہ اگر وہ جو ہے کفر کو ایمان کے اوپر جوہری صاحب جواب دیں گے. ساری آیتیں جواب دیں گے. کسی کا نہیں بنا. ان کی بھی بات سن لیجیے. آپ اتنے اپنا نقاب ٹھیک کریں. سورہ نساء کی ایک آیت ہے تتخذوا منہم اولیاء، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کفر کر رہے ہیں تم بھی کفر کرو تاکہ تم ایک جیسے ہو جاؤ. نہیں مولانا غلط بات ہے. آپ آیت کا غلط مطلب بتا رہے ہیں. آپ پہلے آیت کو پڑھیے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ آیت ہے سورہ توبہ کی 23. یہ سورہ توبہ کی 23 آیت ہے. اس میں قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا نہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کا نہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کا نہیں، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھتا ہے. یہ خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالنے والی کتاب ہے. میں آپ کو یہ وہ کتاب ہے جو خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہے. پھر سے پڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان.
آپ کو قرآن کی آیتوں کو بھی پتہ نہیں ہے مولانا، آپ مجھے سکھاؤ گے؟ مجھے سکھاؤ گے آپ کو قرآن کی آیت بھی پڑھنے نہیں آتا، مجھے سکھاؤ گے؟ آپ بالکل رٹے ہوئے بیٹھے ہو نا، آپ اسلام کے خلاف رٹے ہوئے بیٹھے ہو، مدرسے میں تعلیم یافتہ ہوں، ہم اس کا میں نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں، ان مدرسوں میں میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، زہر تم اگل رہے ہو، آپ جیسے لوگوں کو میں تعلیم دے سکتا ہوں قرآن کی، سمجھ آئیے آپ کو؟ تم جاہل ہو خود سر سے پاؤں تک، ارے جناب عالی میں نے 60 سال تک آپ تم نے اسلام کے خلاف صرف آیتیں تم نے رٹ لی ہیں، نہیں اسلام کے خلاف نہیں ہے اظہری صاحب، میں 55-57 سال تک اسلام اظہری صاحب میں چاہوں گی آپ سچوالا صاحب کو فریم سے ایک بار ذرا آؤٹ کریں، آپ اپنا نقاب ٹھیک کر لیجئے سچوالا صاحب، کیونکہ آپ اپنی جان کو آپ کو خطرہ لگتا ہے اور اسی لیے آپ جو ہے اپنا چہرہ نہیں اظہری صاحب مجھے اب تک جتنے ایکس مسلم ملے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ان کو اپنا پریوار بھی چھوڑنا پڑا جبکہ ان کے پریوار والے رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پریوار والوں جان سے مارنے کی دھمکی، سچوالا صاحب یہ صرف پروپیگنڈا ہے، آپ کو کوئی نہیں دے گا دھمکی۔ نہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اسلام چھوڑ دیا تو اس کا قتل کر دو، اگر ایک مسلمان اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا قتل کر دو، ایسا لکھا ہے، اور اسی لیے انہیں ڈر ہے کیونکہ ایکس مسلم بن گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کا قتل ہو جائے گا۔ یہ ان کا آروپ ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میم، نہیں یہ تو آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں سر، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہے، تبھی میں نے کہا یہ جب روبرو بیٹھے بات چیت کریں تب سارے حوالے لے کر آئے۔ چلیے سر اس حوالے کو آپ پڑھ لیجئے، اس حوالے کو آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم اس کا کاؤنٹر کر دیجئے تاکہ ان کے بھی چہرے بے نقاب ہو سکے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی بے نقاب کریں نا سر، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو؟ آپ مجھے کوئی ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ، سچوالا صاحب یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا نہیں، سمیر بھی بولتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سچوالا صاحب ایکس مسلم کوئی بھی آج تک کوئی ایکس مسلم جو ہے اس کو مارا نہیں گیا ہے، آپ لوگ خامخواہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کسی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہیں بھی کہ اگر کوئی مسلم دھرم چھوڑے تو اسے مار دو۔ دیکھیے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس کسی نے اپنا دین چھوڑا اسے قتل کر دو، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ باقاعدہ آتھنٹک حدیث ہے۔ میں چونکہ حدیث پر زیادہ بات نہیں کرتا، میرا سارا فوکس قرآن کے ٹیکسٹ پر ہوتا ہے۔ دیکھیے میرا اپنا ایک چینل ہے سچ والا کے نام سے، سچ والا کے نام سے میرا اپنا چینل ہے، ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں میں نے کتنے علماء کو دعوت مکالمہ دی ہے، وہ کتنے علماء میرے ہاں تشریف لائے ہیں، ان سے میں باقاعدہ جو ہے ڈسکشن کر چکا ہوں۔ ارے سنیے قرآن پاک کی ایک آیت سنیے دھیان سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ آپ کو جو ہے ٹھیک سے اس کی تلاوت بھی کرنا نہیں آ رہی مولانا، آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ آیت ایسی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو نہیں پتا وہ آیت ایسی ہے، سنیے ذرا غور سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت 23۔ آپ کو قرآن میں پڑھنا نہیں آتا، میں آپ کو اعلانیہ بتا رہا ہوں، یہ صرف رٹے بتائے ہیں انہوں نے اسلام کے، آپ بنا رٹے ہوئے پڑھ کے سنا دیجئے اظہری صاحب، ہم نہیں کہہ رہے کسی کو یاد بھی ہونے چاہیے یہ سب۔ دیکھیے گوگل کر لیجئے، آپ اپنا کتاب منگوا لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن انہیں کاؤنٹر کیجئے تاکہ یہ لوگوں کو غلط بیان نہ دے سکیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلہ کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ آپ دیکھیے، آپ پہلی آیت نساء کی 101 میں بھی اہل مکہ کا بیان ہے، یہ تمہارے کھلے ہوئے اور سخت دشمن ہے، کہیں مسلمان کسی مرحلہ پر دھوکہ نہ کھا جائیں اور ان کی دوست نما دشمنی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ آیت بھی انہی مشرکین مکہ سے متعلق ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس آیت کے بعد نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں،
آپ میرے چینل پر جو ہے میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک آیت کا کیا مطلب ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی آپ جیسے لوگوں کی اسلام کے ساتھ آپ مرتد ایک مرتد آدمی ہیں، آپ کو دیکھیے آپ لوگ جو ہے عربوں کے ذہنی غلام ہوں، آپ لوگ عربوں کے ذہنی غلام ہیں۔ اللہ جو ہے عربوں کا تراشا ہوا خدا ہے، ایک عربی جو ہے کلب کے خاطر آپ لوگوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں۔ اظہری صاحب مرتد یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ وہ ہے مرتد ہے۔ ہاں تو مرتد کی سزا کیا موت ہے؟ مرتد جس انداز میں یہ بخاری اور تمام طرح کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں تو آپ انہی کی بات کو مانیے۔ نہیں بالکل نہیں ماننا چاہوں گی، میں تو آپ کی بات سمجھنا چاہتی ہوں، اسی لیے سوال آپ سے کیا ہے۔ میں کیوں چاہوں گی کہ ایک طرفہ بات ہو اور کسی بھی دھرم کے سمان کو ٹھیس پہنچے؟ بالکل نہیں چاہوں گی، نہ میرا چینل جائے گا۔ ایسے لوگ جو اتنے رچ کر آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ کبھی سمجھنا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ اچھا چلیے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر کہیں شریعہ قانون لاگو ہے تو مرتد کی سزا موت ہے؟ کیا چیز؟ اگر کہیں شریعہ قانون لاگو ہے تو کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ اگر اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، اگر شریعہ لاگو ہے تو اسلام ہے تو یقیناً سزائے موت ہے۔ تو یعنی کہ اگر میں اسلام چھوڑوں تو سزائے موت ہے اگر وہاں شریعہ لاگو ہے تو اگر تو زبردستی کیا مجھے اسلام آپ منوا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی جیسے کچھ دھارمک گرو آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام تو کہتا ہی نہیں ہے کہ زبردستی ہمیں مانو۔ بالکل زبردستی کا مطلب ہی نہیں ہے اسلام۔ تو اگر میرا من نہیں ہے اسلام میں رہنے کا اور میں چھوڑ رہی ہوں تو کیوں مجھے مارنا؟ جب اسلام خود ہی کہتا ہے نا من کے بنا کوئی کام مت کرواؤ۔ آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جہاں پر لوگوں نے اسلام چھوڑا ہے اور وہ دوسری جانب چلے رہے ہیں، منافقین کی تعداد جھوٹ کہہ رہے ہیں، ابھی تو آپ ہی نے کہا کہ شریعہ میں لکھا ہے، شریعہ کے حساب سے مرتد یعنی اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، پر وہیں تو اسلام کہتا ہے کہ کچھ بھی زبردستی نہیں کرواتا وہ، تو پھر کیوں مجھ سے زبردستی قبول کروانا چاہتا ہے یا ایک دھرم میں رہنا چاہتا ہے جب میرا من اٹھ چکا ہے؟ گئے تھے تو 1100 لوگ وہاں پر موجود تھے اور 300 لوگ ایسے تھے جو پلٹ گئے تھے۔ جب وہ پلٹ گئے تھے تو وہ سب منافق تھے، وہ جو منافقین۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ کارکرم کو مجھے بند کرنا ہے تو ایک سوال دونوں سے آپ سے پوچھوں گی، آپ دونوں تیاری کر لیجئے۔ سنیے ایک منٹ، آخری ہمیں اسے کنکلوژن پہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اظہری صاحب آپ بھی تیاری کر لیجئے۔ ہمیں آپ چینل پر ایسے لوگوں کے ساتھ چینل پر نہ بلائیے، انہیں آپ روبرو کرائیے۔ کیسے لوگ چاہیے آپ کو؟ کیسے لوگ چاہیے؟ آپ آئیے بہت ہی سبھی طرح کے لوگوں کا طریقہ ہونا چاہیے، اگر کوئی سوال اٹھا رہا ہے تو اس کے سوالوں کو شانت کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ دونوں کو کہہ رہی ہوں، اظہری صاحب آپ مجھے 5 ایسی 5 2 3 جتنی آپ دے سکیں ایسی دلیلیں دیں جس سے اسلام ایک امن پسند دین لگے، اور سچوالا صاحب آپ ایسی 5 دلیلیں دیں جس سے آپ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کر سکیں کہ اسلام جو ہے وہ مار کاٹ سکھاتا ہے یا بہت ہی ہنسک دین ہے۔ پہلے اظہری صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس آؤں گی میں سچوالا صاحب۔ ٹھیک ہے اظہری صاحب آپ دیں۔ اسلام نے کبھی کسی بھی جنگ کی پہل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام نے ہمیشہ یہ کہا، اسلام نے جب اٹھایا ہے، اسلام نے تلوار جب اٹھائی ہے جب اسلام کے خلاف تلوار اٹھی ہے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کوئی اور جنگ ہو، کسی بھی جنگ میں اسلام جھوٹ ہے۔ آپ اپنی باری آنے کو بولیے گا۔ ماننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہرے بھرے پیڑوں کو نہ کاٹو۔ سرکار نے فرمایا نہتے کو نہ مارو، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارو، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دشمن کی طرف سے پہل نہ ہو تم پہل نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام چھوڑ دے تو اسے نہ مارو، نہیں اسے مارو۔ اسلام کوئی چھوڑ رہا ہے ڈائریکٹ ایسے مارنے کے لیے نہیں کہا ہے بھائی۔ جب اسلام چھوڑنے کے بعد وہ اسلام کے خلاف سازش کرے گا، اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا اور اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو یقیناً اس سے جنگ کی جائے گی، اور چاہے وہ ہمیں مارے یا اسے مارے، یہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے سچوالا صاحب آپ بتا دیں کہ اسلام کیوں آپ کو ہنسا پھیلانے والا، مار کاٹ کرنے والا دین لگتا ہے، اور کیوں بتائیے۔ اس بندے نے قرآن دیکھیے سب سے پہلی بات ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی بڑی بات تسلی سے سنی، ذرا ان کی بھی سنیے۔
ٹھیک ہے جی جی دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسلام چھوڑا؟ میں کہتا ہوں میں نے اسلام کو ماننا چھوڑا، لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ میں اس عربی قلب کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، سب لوگ سب کچھ چھین لیا، تو میں اس قلب کو، اس عربی قلب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا، یہ میں نے ٹھان لی ہے۔ اسی مقصد سے میں نے عربی ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے۔ اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب ایک شخص نے اسلام چھوڑا اور اسلام کی ریئلٹی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اسلام کا اصلی چہرہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر علماء جو ہے قرآن کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام کی ریئلٹی لوگوں کو بتائیں گے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، وہ گویا زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ایک سائڈ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے، دوسرے سائڈ سے ان کا پیر کاٹا جائے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے امن و شانتی کا دم بھرنے والی کتاب قرآن۔ قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے، اسی وجہ سے۔ آپ کے مادھیم سے آخری بات یہ کہوں گا آپ سے کہ میں والا صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ ہلو جی، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، کہ دیوبند جائیں یا بریلی جائیں، کہیں جائیں اور وہاں پر جا کے آپ میرے چینل پر تشریف لائیے۔ ارے وہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کوئی کہیں جائے، اگر آپ چاہتے پورا آپ کو موقع دیا میں نے پلیٹ فارم